الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سامعین مکرم، آج جمعہ المبارک کا دن ہے اور رمضان کا تیسرا جمعہ ہے، اور میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت اور فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو۔ تو درود کے بہت سے فضائل اور بہت سی برکات ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 10 درجات بلند فرما دیتے ہیں، 10 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور 10 درجے جنت میں بلند فرماتے ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درود پاک اگر تسبیح اور تمہید اور تحلیل کی فضائل نہ ہوتے تو میں ساری زندگی درود شریف ہی پڑھتا۔ اس طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کتنا وقت حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ ہم کتنا وقت درود شریف پڑھیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا پڑھو گے اتنا تمہارا فائدہ ہے۔ تو فرمانے لگے کہ ہم نصف وقت درود شریف پڑھیں، آپ نے فرمایا بہتر تمہارا فائدہ ہے۔ پھر کہنے لگے ہم وقت کے 3 حصے درود شریف پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا پڑھو گے تمہارا فائدہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سارا کا سارا وقت، یعنی 100% اگر وقت کے حصے کیا جائیں تو 100% ہم درود شریف پڑھیں گے۔ اس وقت نبی اسلام نے فرمایا کہ بہتر ہے۔ تو اسی طرح درود پاک کب کب پڑھنا چاہیے، درود شریف پڑھنے کے مواقع کیا ہیں؟ اب علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسجد میں جاتے ہوئے درود شریف پڑھیں، مسجد سے آتے ہوئے درود شریف پڑھیں، خطبے کے دوران درود شریف پڑھیں، خطبے کے شروع میں درود شریف پڑھیں، اور اسی طرح اپنی مجالس کے شروع میں درود شریف پڑھیں، دوستوں کو ملتے ہوئے درود شریف پڑھیں، اور دوستوں سے جدا ہوتے ہوئے درود شریف پڑھیں۔ اور بالکل اسی طرح ابن قیم فرماتے ہیں کہ ہر مجلس کے ختم ہونے کے بعد بھی درود شریف پڑھیں، نماز میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھیں۔ تو یہ سارے کے سارے درود شریف پڑھنے کے مواقع ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عصر کی نماز کے بعد بالخصوص یہ والا درود شریف اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیمہ پڑھتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت اسے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اس کی نامہ اعمال میں 80 سال کا ثواب جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں۔ درود پاک کے بہت سے فوائد ہیں۔ آخری بات جو ایک کتاب میں لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے، اللہ رب العزت ایک فرشتے کی ڈیوٹی مقرر کرتے ہیں، وہ اس کا نام لے کر مجھ تک درود شریف پہنچاتا ہے کہ فلاں بندے نے فلاں بندے نے آپ پر درود پڑھا ہے، اور اس کا نام یہ ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے، اس کے شہر کا نام یہ ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بہت سی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعاؤں کے شروع میں اور آخر میں درود شریف پڑھنے سے دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح درود شریف کے بہت سے فوائد ہیں۔ ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، سیدنا آدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت قیامت کے دن 2 چادریں عطا کریں گے، 2 سبز چادریں ہوں گی، اور وہ سب کو دیکھیں گے قیامت میں کس کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے۔ امتی جہنم میں جا رہا ہے، تو جب وہ یہ چیزیں دیکھیں گے تو جہنم میں جا رہا ہے، تو پھر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیں گے، یا احمد آپ کا جو ہے وہ ایک امتی جہنم میں جا رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس پر جائیں گے، فرماتے ہیں کہ تہبند کس لیں گے اور تیزی سے دوڑ کر جائیں گے، اور اس سے یہ کہیں گے کہ
اسے یہ کہیں گے کہ جو ہے فرشتوں اس کو چھوڑ دو، لیکن فرشتے کہیں گے ہمیں جس چیز کا حکم دیا گیا تھا ہم وہی کریں گے۔ تو اب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ پھیریں گے اور اللہ رب العزت سے عرض کریں گے کہ اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنی امت کی جو ہے وہ سفارش کر سکتے ہو۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت حکم دیں گے کہ فرشتوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تو اس شخص کو جہنم سے روک لیا جائے گا اور میزان کی طرف لے کر جایا جائے گا۔ جب وہ میزان کی طرف جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا پرزہ جو انگلی کے پورے سے بھی بہت چھوٹا ہے اس کو میزان پر رکھیں گے تو اس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور آواز آئے گی کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا، اس کو جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔ جب یہ ساری باتیں ہوں گی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ جو ہے وہ پوچھے گا رک کر کہ مجھے ٹھہرو ذرا پوچھنے دو یہ کیا چیز تھی، تو اسے ارشاد اسے کہا جائے گا کہ یہ وہ چیز تھی تو نے ایک بار زندگی میں درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا تھا، ہم نے وہ اسے محفوظ کر لیا، آج وہ تیرے لیے فائدے کے لیے کافی ہو گیا کہ تیرا جنت میں جانے کا سبب بن گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں درود شریف کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔